بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 10 جون 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ روم کی آیت 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کیا تمہارے شرکا بھی کوئی ایسا شریک ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی مجلس شورا سے متعلقہ ایک اہم خبر آئی ہے جس سے غیر ملکی افراد کو سعودی عرب میں سرمایہ کاری کا بہت زیادہ موقع ملے گا۔ سعودی مجلس شورا کے ممبران نے کہا ہے کہ غیر ملکی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں انہیں سعودی عرب میں غیر منقولہ جائیدادیں خریدنے کی اجازت دینے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو غیر ملکی افراد بڑی آسانی سے سعودی عرب میں جائیداد خرید کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ مجلس شورا کے ممبران نے غیر منقولہ جائیدادوں کی اتھارٹی سے باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ غیر مقیم غیر ملکیوں کو غیر منقولہ جائیدادیں خریدنے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے واضح قوانین تیار کیے جائیں۔ متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون سے اس تجویز پر کام کیا جائے گا۔ دوستو، متحدہ عرب امارات میں بہت سارے غیر ملکی افراد آ کر اپنی جائیداد خریدتے ہیں جس سے سرمایہ کاری کا ایک طوفان متحدہ عرب امارات جو آج ترقی کی منازل پر چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجلس شورا کے اراکین نے یہ مطالبہ بدھ کے اجلاس میں کیا۔ انہوں نے غیر منقولہ جائیدادوں کی پبلک اتھارٹی کو واضح ہدایت کی ہیں کہ وہ مملکت میں مقررہ قوانین کے مطابق غیر مقیم غیر ملکیوں کو جائیدادوں کا مالک بننے کی اجازت دینے کے لیے تجاویز پر کام کریں۔ شورا نے غیر منقولہ جائیدادوں کے ادارے سے کہا کہ وہ اپنی تمام سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کے نظام بھی بنائیں تاکہ غیر منقولہ جائیدادوں کے جو قوانین ہیں بڑے احسن طریقے سے اور پابندی کے ساتھ یہ طے ہو سکیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے متعلقہ ادارے بھرپور طریقے سے اپنے ساتھ دوسرے اداروں کا تعاون حاصل کریں تاکہ غیر منقولہ جائیدادوں کی مارکیٹ کو پیش آنے والے ممکنہ خطرات کا ابھی سے سدباب ہو سکے۔ آنے والے دنوں میں بہت سارے وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں موجود بھی نہیں ہوں گے یہاں پر جائیدادیں خرید سکیں گے۔ سعودی عرب میں مکہ اللیث روڈ پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ ساحل مکہ اور اللیث روڈ کے یلملم مقام پر پیش آیا۔ سعودی ہلال احمر نے اطلاع ملتے ہی 4 امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر بھیج دیں جبکہ وزارت صحت کی 2 ٹیمیں بھی وہاں موجود تھیں۔ حادثے میں زخمیوں کو جنرل ہاسپٹل میں علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب المدینہ المہد کے کریزہ روڈ پر بھی ایک خاندان کے 8 افراد ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 3 کی حالت کافی زیادہ نازک ہے جنہیں طبی امداد فوری طور پر مہیا کرتے ہی مدینہ منورہ کے قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ان حادثات میں غیر ملکی کتنے افراد شامل ہیں اس کی تفصیلات جاری نہیں ہوئی ہیں۔ دنیا میں کرونا کے پھیلاؤ کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہاسپٹل میں سب سے زیادہ محسوس کی گئی وہ وینٹی لیٹرز ہیں، جس پر کسی بھی شخص کو جب اسے سانس نہیں آتا تو مصنوعی سانس دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں اس کی کمی کی بنا پر کئی سو بلکہ ہزاروں افراد لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ کرونا کا ابھی خاتمے کا کوئی ارادہ نہیں، یہ مسلسل بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی وزارت صنعت اور معدنیات نے سعودی ساختہ وینٹی لیٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔
اس موقع پر سعودی وزارت صحت ڈاکٹر توفیق اور ربیہ اور دیگر سرکاری عہدیدار بھی موجود تھے۔ سعودی وزیر صنعت نے کہا کہ سعودی ساختہ وینٹیلیٹر بین الاقوامی معیار کا ہے اور کسی سے کم نہیں ہے اور سعودی عرب کے صنعتی شعبے میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ طبی آلات اندرون ملک تیار کرنے اور صحت کے شعبے میں خود کفیل بننے سے متعلق اعلیٰ قیادت کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ وزیر صنعت کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کامیابی وزارت صحت، سعودی فوڈ اتھارٹی، سرکاری سودا جات کے ادارے اور پبلک سیکٹر کی مشترکہ کاوشوں کا بہترین نتیجہ ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق ربیہ نے کہا کہ میڈیکل آلات کی صنعت پیچیدہ اور ترقی یافتہ ہے۔ وزارت صحت میڈیکل آلات کے شعبے میں جدید ترین بین الاقوامی ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی مشینوں کی تیاری کرونا وبا سے نمٹنے میں بہت مددگار ہوگی۔ ہمارے ہاسپٹلوں کو مصنوعی تنفس یعنی سانس لینے کے آلات کی ضرورت مسلسل پڑ رہی ہے۔ اسی بنیاد پر صنعتی ترقی میں یہ کامیابی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ الروادہ کمپنی سالانہ 6000 وینٹیلیٹر تیار کرے گی۔ اس کی تیاری میں 48% سامان سعودی عرب کا استعمال کیا جائے گا۔ فیکٹری میں 50 کارکن سعودی ہیں۔ یاد رکھیں وینٹیلیٹر PB560 ساخت کا ہے۔ یہ ہاؤس کیئر، ہیلتھ کیئر سینٹر اور ہاسپٹل میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے گھروں میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے رینٹا کار ایجنسیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ مشترکہ ای ایگریمنٹ پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ تمام رینٹا کار ایجنسیوں کو تاجر گیٹ کے ذریعے گاڑی کرائے پر مشترکہ معاہدے کے ذریعے دینے کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ پابندیاں نہیں تھیں۔ رینٹا کار والے مالکان جو بھی کوئی ان سے رینٹا کار لیتا تھا اسے سادہ پیپر پر تمام تفصیلات شیئر کر کے اسے گاڑی دیتے تھے، جس پر اکثر مسئلے مسائل دونوں پارٹیوں میں دیکھے گئے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق نئی پابندی 4 مراحل میں نافذ ہوگی۔ پہلا مرحلہ 25 جولائی 2021 سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد اس گروپ میں شامل رینٹا کار ایجنسیوں پر تمام کا تمام جو عمل ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسی ایجنسیوں پر بھی یہ قوانین جاری ہوں گے جن کے حوالے سے سعودی وزارت ٹرانسپورٹ پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ بہت سارے رینٹا کار میں ایسے غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں جو کہ اپنے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ دوسرا مرحلہ 1 سپتمبر 2021 سے شروع ہوگا، جبکہ تیسرے اور چوتھے مرحلے کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس میں سے وہ تمام رینٹا کار ایجنسیاں شامل ہوں گی جو کہ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر دوسرے ممالک سے بھی کاریں منگاتی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اطمینان دلایا ہے کہ نئی پابندی کے بدولت تمام متعلقہ فریقوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں گے۔ مشترکہ معاہدے کے تحت ہر فریق کے حقوق اور فرائض مقرر کر دیے جائیں گے، لہٰذا آنے والے دنوں میں جو افراد رینٹا کار لیتے ہیں یعنی گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں انہیں کافی آسانی ہو جائے گی۔ سعودی وزارت افرادی قوت جو کہ وزارت عمل کا نیا نام ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ورک پرمٹ میں توسیع کے حوالے سے طریقہ کار کی وضاحت کی جاتی ہے۔ سعودی وزارت عمل یعنی وزارت افرادی قوت سے ایک سعودی شہری نے شکایت کی کہ وہ اپنے ورکرز کے اقاموں کی تجدید نہیں کر پا رہا۔ جب بھی اقامے کی توسیع کی کارروائی کرتا ہے اسکرین پر یہ پیغام آتا ہے کہ ورک پرمٹ میسر نہیں، حالانکہ میں ورک پرمٹ کی فیس بھی ادا کر چکا ہوں۔ وزارت افرادی قوت نے وضاحتی بیان میں کہا کہ نجی ادارے یعنی پرائیویٹ سیکٹرز کے مالک کے شناختی کارڈ کا نمبر درج کیا جائے، پھر ادارے کا نمبر اور موبائل نمبر لکھا جائے۔ اس سے قبل ورک پرمٹ کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس کارروائی کے بعد ہی ورک پرمٹ جاری ہوتا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے ورک پرمٹ کے اجراء یا توسیع کے حوالے سے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کا مالک ویب سائٹ پر جائے، ادارے کا انتخاب کرے اور پھر مطلوبہ کام کا انتخاب کرے۔ اس کے بعد
तमाम मालूमात उसे मिल जाएंगी। याद रखें, सऊदी अरब में अकामे किसी भी कंपनी के वर्क परमिट या उसके किसी कफ़ील के वर्क परमिट के बगैर किसी भी गैर मुल्की के अकामे तजदीद नहीं होते। इसी बुनियाद पर ये तमाम मसले मसाइल पिछले दिनों देखे जा रहे थे, जिसका बाकायदा अजाला सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने नए कवानीन के लिहाज से, जो कि 14 मार्च 2021 से शुरू हो चुके हैं, अब कर दिया। सऊदी अरब में ताइफ पुलिस ने एक तिजारती इदारे से 1 लाख रियाल चोरी करने वाले मुकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। मक्कातुल मुकरमा पुलिस ने कहा कि मुकामी शहरी आदी मुजरिम है, इससे पहले भी वो इस तरह की वारदातें करता रहा है। तिजारती इदारे में चोरी खुफिया तरीके से की गई। पुलिस के खुफिया अफराद ने शनाख्त करके इस तक रसाई हासिल कर ली। चोरी होने वाली तमाम रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि मुकामी शहरी ने चोरी का इल्ज़ाम कबूल कर लिया है। इसके खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई शुरू करके केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेज दिया गया है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात को जज़ान, असीर, बाहा के बलाई इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिशों का बहुत ज़्यादा इम्कान है। तेज़ हवाओं का सिलसिला मक्कातुल मुकरमा रीजन के पहाड़ी इलाकों तक फैल सकता है। कौमी मरकज़ ने बयान में मज़ीद कहा कि मशरक़ी रीजन, रियाद के जनूबी इलाके, इसके अलावा नजरान के बाज़ मकामात पर गर्दो गुबार से हद नज़र महदूद हो जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सबसे ज़्यादा गर्मी 47 डिग्री सेंटीग्रेड मक्कातुल मुकरमा और सबसे कम अल-सौदा में 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड पर आया है। ताइफ में काफ़ी ज़्यादा बारिशों की इतलात हैं, जो कि कई घंटे जारी रहीं। ताइफ के मोहल्ले अल-सेल रोड और रियाद रोड पर भी बारिशों की इतलात हैं। मक्का और ताइफ का सफ़र करने वाले सेल कबीर रोड को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अलहदा बारिश और तूफ़ानी सूरत हाल में अक्सर बंद हो जाता है, क्योंकि ये ख़तरनाक कंडीशन इख्तियार कर लेता है।